شجاعت ذکر محمد علی محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، حسین کا نام بڑا بلند نام ہے، معمولی نام نہیں ہے۔ بلند آواز سے آپ کی آواز آئے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ صلوات پڑھیں گے مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد ولا
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات کہنے کو تو منحوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو منحوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، لیکن تیری تحریف پہ اترے ہیں ستارے۔ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دوستان گرامی، انتہائی قابل قدر، لائق صد احترام، معزز، محترم، محتشم، نہایت ہی واجب القدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج کی یہ عظیم، مقدس اور بابرکت محفل پاک بسلسلہ ایثار ثواب محترم جناب فدا شاہ صاحب اور افتخار حسین شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ کے ایثار ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اے مالک و خالق، تو یہ صدقہ آل محمد کی عظمت کا مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مالک، میں تجھے اس پاک بی بی کی عظمت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں جس کی نام پر، جس کے نام پر جو دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ بی بی جو ساری رات بارگاہ الہی میں سجدے کر کر کے دعائیں کرتی ہے، وہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ، وہ معصوم، وہ عصمت والی عظیم بیوی جن کا نام سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا تھا، وہ پاک بیوی جو رسول کی بیٹی، مولا کائنات کی زوجہ، حسن و حسین کی والدہ، اور وہ جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اس پاک بی بی کی عظمت کا واسطہ دے کے مولا دعا کرتا ہوں تو مرحومہ کو خاتون جنت کے صدقے جنت میں جگہ دے، کیونکہ جنت تو انہی کے صدقے سے ملے گی، یہ تو ان کا صدقہ ہے کہ جنت کے مالک ان کے بیٹے ہیں، جنت کی سرکاری بیٹوں کو عطا کی گئی۔ دوستان گرامی، ہماری محفلیں کوئی معمولی محفلیں نہیں ہوتی، ہماری محفلیں بڑی عظیم محفلیں ہوتی ہیں جن میں جن کا ذکر کرتے ہیں وہی تشریف لاتے ہیں۔ دنیا والے جو محفلیں کرتے ہیں ان میں دنیا والے ان کو بلاتے ہیں جو دنیا والے ہوتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں۔ کوئی ایم ایل اے کو بلاتا
دنیا کی ہر محفل میں آ جاتے ہیں، لیکن ذرے قتل اور گنہگار کو حق بنانے والے ہماری مجلس میں آتے ہیں۔ دنیا کی دوائیں ایجاد کرنے والے موجد، پنسلینوں کے ٹیکے بنانے والے، مگر ان کے ریئیکشن تک کنٹرول نہ کرنے والے ڈاکٹر دنیا کے ہر خطے میں آ جائیں گے، مگر اپنے قدم کی ٹھوکروں سے مٹی کو کھا کے شفا بنانے والے ہماری مجلس میں آتے ہیں۔ یاد رکھو، آسمان پر جمع ہونے والے ستارے اور ان ستاروں سے گھبرانے والے یورپ سے لے کر بھارت تک اور بھارت سے لے کر چین تک دنیا کے ہر خطے میں آ جاتے ہیں، مگر ان ستاروں کو کمبی بنا کر اپنے سر پہ بلانے والے ہمارے مجلس میں آتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، دشمن کو تباہ کرنے والے، دشمن پر ایٹم بم گرا کر دشمن کو نیست و نابود کرنے والے دنیا کے ہر خطے میں آ جائیں گے، مگر قاتل کو شربت کا جام پلانے والے ہماری مجلس میں آتے ہیں۔ جو چشم بینا نہیں رکھتا لیکن دل بینا ضرور رکھتا ہے، اس احساس نبیگی کو ختم کرنے کے لیے حصول علم کا ارادہ لیے علم والوں کے پاس چلا گیا۔ بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے قاریان قرآن، حفاظ کرام، جنہوں نے مجھے تعلیم دینے سے انکار کیا، کہا کیسے پڑھائے؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تو ہی بتا دے، علم کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہوں، میں اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہوں، مولا کہاں جاؤں، کس در پہ جاؤں؟ دنیا والے تو نظر انداز کر رہے ہیں۔ حکم ہوا، صاحب سجاد کیوں گھبراتے ہو؟ وہاں چلے جاؤ جہاں سے کوئی مایوس نہیں ہو، اس در پہ چلے جاؤ، اس گھر پہ چلے جاؤ، وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ مولا وہ کون سا در ہے؟ کہا وہ درے مرتضیٰ ہے، وہ باب مدینۃ العلم ہے، جہاں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں سے دنیا کو فیض ملتا ہے، جہاں سے قاری قرآن بنتا ہے، جہاں سے حافظ قرآن بنتا ہے۔ آج اگر کوئی عالم بنا ہے تو اسی در کے صدقے میں عالم بنا ہے۔ علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم ہے علی کے در سے ملتا ہے۔ علی کے در کی غلامی کر لو، جاؤ باب مدینۃ العلم کے در پہ چلے جاؤ، نہ تمہیں قاریوں سے علم ملے گا، نہ تمہیں حافظوں سے علم ملے گا، نہ تمہیں عالموں سے علم ملے گا۔ یہ علم دینے والے نہیں ہیں، جو یہ علم بیچنے والے ہیں۔ بیچنے والے اور ہوتے ہیں اور دینے والے اور ہوتے ہیں۔ کہا صاحب سجاد تمہیں مولویوں سے علم نہیں مل سکتا، مولوی علم دینے والے نہیں ہیں، مولوی علم بیچنے والے ہیں، قاری علم بیچنے والے ہیں۔ تمہیں علم مجھ سے لینا ہے، جو علم
فضل سے، مولا کے کرم سے ادائیں ان کی ہے، علم ان کے گھر کا ہے، شرافت ان کے گھر کی ہے، عزت ان کے گھر کی ہے، ادا وہ کرنے والے ہیں، انہوں نے کرم کیا، میں حافظ قرآن بنا، پہلے پارے سے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس کی سین تک، جہاں سے چاہو، جس رکوع سے چاہو، جو آیت پوچھنا چاہو، جو آیت سننا چاہو، منبر رسول پہ کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہوں، سناؤں گا انشاءاللہ۔ علی والے قرآن حفظ نہیں کریں گے تو قرآن حفظ کون کرے گا؟ کیونکہ قرآن تو اترا ہی ان کے گھر میں ہے، جو وارث قرآن ہے، جو ایک رکعت سے دوسری رکعت تک ختم قرآن کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں۔ تو اس لیے مجھ میں انہوں نے کرم کیا، قرآن حفظ کیا، اس کے بعد اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، ایم اے اسلامیات کیا، ایم اے اسلامیات کے بعد بی اے اور عربی فاضل، یہ بھی میں نے مدارس میں حاصل کیا۔ اس کے بعد مجھے ملازمت مولا نے عطا کر دی، مجھ پہ کرم کرتا گیا، ادائیں ہوتی گئی، مجھے ملتا گیا، ان کے صدقے میں جو مانگتا گیا ادا کرتے گئے، ملازمت بھی مولا نے عطا کر دی، کرم کر دیا۔ اس کے بعد بچے بھی مالک نے عطا کر دیے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور التجا کی کہ مولا سب کچھ تو نے عطا کر دیا، اب مجھے در پہ بلا لے، میں تیرے روضے کا دیدار کر لوں، میں تیری بارگاہ میں حاضری لگا لوں۔ مالک نے کرم کیا، پچھلے سال میں عمرہ ادا کیا، مولا نے کرم کیا، وہاں کی حاضری بھی میری ہو گئی۔ تو آج میں اپنے مولا، آپ کے آقا، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، نبی کے وسیع اور مولود کعبہ، شہید مسجد، نصیری کے خدا، ہمارے مشکل کشا جناب علی المرتضیٰ کا ذکر، اللہ کے قرآن، محمد مصطفیٰ کے فرمان، ازواج رسول کے بیان، دنیا کے اماموں کے اعلان اور کائنات کے ہر بلی کے ایمان سے ثابت ہے۔ سورہ رحمان سن لیں، مجھے آپ نے حکم دیا میں سناؤں گا انشاءاللہ، اس کے علاوہ بھی جو سننا چاہیے سنیں۔ کہاں سے سناؤں؟ مجھے بتائیں کون سی آیت سننا چاہتے ہیں، ابھی بتائیے۔ شروع سے سناؤں؟ سنو۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب چاہیں گے بس کروا دینا، میں پڑھتا چلتا۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں نے آپ کے حکم پر ایک حکم پڑھ دیا ہے تو آپ کے حکم کی تعمیر بھی نہیں۔ سلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو میں نے آپ
چونکہ ذکر مرتضی کرنا، ذکر علی کرنا، یہ صرف سننے والے نہیں، جو ذکر مرتضی کرتا ہے اور مولا کائنات کا ذکر سنتا ہے، سننے والا بھی عبادت کرتا ہے، کرنے والا بھی عبادت کرتا ہے۔ ذکر علی کرنا بھی عبادت ہے، ذکر علی سننا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے کوئی حق نہیں کوئی فیصلہ کرنے کا، یہ فیصلہ ہے میرے پاک رسول کا، نبیوں کے نبی کا فرمان ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ دنیا والوں، اپنی مجلسوں کا آغاز، اپنی محفلوں کا آغاز، اپنے اجتماعات کا آغاز میرے بھائی علی کے ذکر سے کیا کریں، کیونکہ علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، بلکہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کرنا بھی عبادت ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ نمازی حضرات جو ہیں نماز پڑھتے ہیں، جب تک آپ نماز پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ تشہد پڑھیں گے نہیں، آپ التحیات پڑھیں گے نہیں، آپ سبحانک اللہم پڑھیں گے نہیں، آپ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جب تک نماز ختم نہیں ہوگی آپ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی عبادت ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا صرف نام لینے کی ضرورت ہے، جس کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے حیدر کرار، قاتل کفار، صاحب ذوالفقار، مسلمانوں کے علم بردار، امامت کے تاجدار، اللہ کے شاہکار، سردار ختمی مرتبت کے دعویٰ، ہم سب کے سردار علی ابن ابی طالب ہے، جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آؤ فرمان رسول سنا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بابا حضرت ابو بکر میرے گھر میں آتے تو محفل جمی ہوئی ہوتی، وہ ساری محفل کو چھوڑ دیتے تھے، سب کو نظر انداز کر دیتے تھے، وہ علی کے چہرے، اگر علی بھی موجود ہوتے تو وہ سب کو چھوڑ کر علی کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ بابا وجہ کیا ہے، آپ ساری محفل کو چھوڑ دیتے ہیں، علی کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹی میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، میں نے اپنے پیارے نبی سے سنا ہے، میں نے نبیوں کے نبی سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، میں علی کا چہرہ عبادت سمجھ کر دیکھتا ہوں کہ جب تک علی کا چہرہ دیکھتا رہوں گا میری عبادت ہوتی رہے گی۔ یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آؤ علامہ اقبال کے بارے میں، وہ مفکر پاکستان حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے مسلم اول شہ مرداں علی، اشترا سرمایہ ایمان علی، از بناء دودمان زندان در جہاں مثل بہت دارنگا۔ فرماتے مسلمان مردوں کے بادشاہ ہے تو علی علیہ السلام ہے، سرمایہ عشق ہے تو علی علیہ السلام ہے۔ میں اگر اس روئے زمین پر زندہ ہوں تو علی کی محبت کی وجہ سے زندہ ہوں، اگر علی نہ ہوتے تو آج میری یہ شان نہ ہوتی۔ اور حضرت عمر خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ، آؤ وہ کیا کہتے ہیں وہ سن لو، لولا علی لہلک عمر، فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ علی کے کمال کی وجہ سے، علی کی عظمت کی وجہ سے، علی کی شان کی وجہ سے میں ہیرے موتی کی طرح چمک رہا ہوں۔ لوگوں تمہیں کیا پتا کہ مولا کائنات کی عظمت کیا ہے؟ امام شافعی
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کی فقہ پہ عمل تو کرتا ہے ذرا اپنے اماموں کو دیکھ لے کہ تیرے امام کیا فرماتے ہیں. خدا کے لیے جو امام تیرے کہنے ان پر تو عمل کر لیا کر. امام شافعی فرماتے ہیں علی الحب جنہ قسیم النار والجنہ وزیر مصطفیٰ کا امام الانس والجنہ. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اور علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. جنت ہے ان کے بیٹوں کی ملکیت. جنت بغیر ان کی محبت کے نہیں مل سکتی. لاکھوں برس نمازیں پڑھتا جا, سجدوں پہ سجدے کرتا جا, تسبیح پہ تسبیح کھا تسبیح کرتا جا. یاد رکھ جب تک ان کے بیٹوں کی غلامی نہیں کرے گا تجھے کسی نماز کا فائدہ نہیں ہوگا, تجھے قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. ہر چیز انہی کی محبت سے ملے گی. کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے من احب علی فقد احبنی. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فقد احبنی احب اللہ. اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. کتاب تیری, پڑھائی میری, ترمذی شریف, مشکات شریف, سیاست ستہ کی کتابوں میں یہ درج ہے. میرے نبی کا فرمان ہے کہ علی کی محبت کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. علی ولی کی محبت کو دلوں میں قائم کرنا پڑے گا. آج اگر ولیوں کو ولایت ملی, آج اگر غوث کو غوثیت ملی, آج اگر قطب کو قطبیت ملی, آج اگر عالموں کو علم ملا تو علی کی محبت کے صدقے میں ملا ہے. بغیر علی کی محبت کے تو عالم بن کے تو دکھا, تو قطب بن کے تو دکھا. پیرانے پیر جن کو کہتے ہو, حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کی شانی کے ختم دلاتے ہو, وہ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے لیکن علی کا قدم میری جب تک ہے. آج اپنی یہ ساری چیزیں کیوں بھول گئی؟ آج میرے ذہنوں سے امامت کیوں نکل گئی؟ آج علی کی محبت کو چھوڑ کر تو جائے گا کہاں؟ ذرا تعصب کی اینک اتار, ذرا حقیقتوں پر نظر ڈال, ذرا کتابوں کا مطالعہ کر. قرآن کا رٹا لگانے والے, قرآن کو حفظ کرنے والے ساری زندگی بھی قرآن پڑھتا رہے. اگر وارث قرآن کو نہیں مانتا, قاری قرآن کو نہیں مانتا, علی جیسے امام کی امامت کو نہیں مانتا, قرآن کا ایک لفظ بھی تجھے فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. علی کی محبت دلوں کو پاک کر دیتی ہے. علی ہر مومن کا ولی ہے. علی جو حب جنہ, علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. قسیم النار والجنہ, علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. وزیر مصطفیٰ کا علی حضور علیہ السلام والسلام کے بھائی ہیں. وہ امام اور انس والجنہ, علی جنوں کا بھی امام ہے اور انسانوں کا بھی امام ہے. علی کی محبت کو چھوڑ کر کے جا نہیں سکتے. قرآن کا فیصلہ ہے شوم نادو کل اناس بامامہم. ساری قرآن کی آیتیں سناؤں گا. علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, افراتفری کا عالم ہوگا, انسانیت تڑپ رہی ہوگی, سورج سر کے قریب ہوگا, زمین گرم ترین ہوگی اور ہر بندہ بے چین ہوگا, بے قرار ہوگا, مگر اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جو جیسا امام ہوگا ویسا ہی اس کو اٹھایا جائے گا. اسی لیے امام اس کو مانو جو جنت کا مالک ہو. جب اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ لے تو جنت میں لے کر جائے.
جس ملک میں علی اس ملک میں میں محمد، جس شہر میں علی اس شہر میں میں محمد، جس گھر میں علی اس گھر میں میں محمد، جس محفل میں علی اس محفل میں میں محمد، جس دل میں علی اس دل میں میں محمد، جس دل میں علی میں اس دل میں میں محمد نہیں، اور جس دل میں میں محمد نہیں اس دل میں اللہ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں میرا علی کا نور ایک ہے، ظہور ایک ہے، شعور ایک ہے، دستور ایک ہے، قانون ایک ہے، خون ایک ہے، اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے۔ اور دنیا والوں میری علی کی ذات ایک ہے، شفاعت ایک ہے، کرامات ایک ہے، معجزات ایک ہے، بیان ایک ہے، شان ایک ہے، خاندان ایک ہے۔ میری علی کی ابتدا بھی ایک ہے، انتہا بھی ایک ہے، آغاز ایک ہے، انجام ایک ہے، مقام ایک ہے، بیان ایک ہے، قعود ایک ہے، کلام ایک ہے، درود ایک ہے، سلام ایک ہے، حلال ایک ہے، حرام ایک ہے۔ فرماتے ہیں بادشاہت میں مزارت علی کی، علی والوں ذرا سننا، علی کے دیوانوں ذرا غور سے سننا، بادشاہت میں بھی مزارت علی کی، صدارت میں بھی خلافت علی کی، رسالت میں بھی امامت علی کی، عادل میں امامت علی کی، مسجد میں بھی خطابت علی کی، کردار میرا سیرت علی کی، شکل میری صورت علی کی، امت میری ریت علی کی، عزت علی کی، عظمت علی کی، شفاعت علی کی، شجاعت علی کی، انسانیت علی کی، غیرت علی کی، استقامت علی کی، اے جنت کی قیمت محبت علی کی، جہنم نہ جائے گی عداوت علی کی۔ کیا خبر کسی کو، کیا خبر کسی کو کہ مولا کی عظمت کیا ہے؟ میں ختم کرنے لگا ہوں۔ مسٹر جیگری جو تھا نا، جیگری ایک انگریز تھا، اس نے جب دنیا بھر کی کتابیں پڑھنا شروع کی نا، چاند پر جانا چاہتا تھا، تو چاند پر جانے کا طریقہ تلاش کرنا تھا، تو جب اس کی نگاہوں سے مولا کائنات کا وہ فرمان گزرا جس میں آپ نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تسألوا، کہ لوگوں مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو، تو اس نے افسوس کیا کہ کاش میں اس وقت ہوتا اور مسلمانوں سے پوچھتا، مسلمانوں کے لیڈر علی جیسے امام سے پوچھتا تو میرے کروڑوں ڈالر خرچ نہ کرنے پڑتے۔ جن الفاظ میں مسٹر جیگری نے کہا وہ الفاظ بھی سنا۔ مسٹر جیگری کہتا ہے I am sorry for the Muslim nation who did not get advantage of the holy and spiritual leader Ali the Great when he came to ask him anything you like. I am well aware of the heavenly matter than the earthen affairs, and I did not have to spend millions of dollars on this adventure. مسٹر جیگری کہتا ہے انگلش میں اپنی زبان میں کہ کاش جب علی نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، کاش میں ہوتا تو میں علی سے پوچھتا کہ مولا چاند پر جانے کا طریقہ کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ علی جیسا امام مجھے راستہ بتا دیتا، اس طرح کروڑوں ڈالر مجھے خرچ نہ کرنے پڑتے۔ تو علی کی شان میں ایک غیر مسلم کا دعویٰ علی کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ مسلمانوں نے علی کو نصب کیا۔ اگر آج مسلمان علی اور آل علی کو سمجھ جاتے تو کیا حسین جیسے امام کو مدینہ چھوڑنا پڑتا؟ حسین جیسے امام کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا کہ سیرا میسر نشد ای شہادت و کعبہ بلادت و مسجد شہادت؟ کہاں حسین، کہاں وہ پاک بیویاں، کہاں وہ چھوٹے چھوٹے شہزادے